میرا نام کنیز فاطمہ ہے اور میرا ایک ہی خواب تھا کہ میں ایک اچھی زندگی گزاروں اس انسان کے ساتھ جس سے میں محبت کرتی ہوں۔ غریبوں کے سوائے سانس لینے کی اور کچھ بھی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، لیکن میں نے محبت کر لی، وہ بھی ایک اپنے سے اچھے گھر کے لڑکے سے۔ میرے شوہر کا نام رضا تھا۔ ہم لوگ ایک دوسرے کو پہلے دور دور سے دیکھتے تھے، پھر محبت ہو گئی، پھر نمبر ایکسچینج ہو گئے۔ میں نے اپنے بارے میں کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ میں نے کہا کہ میرے ماں باپ نہیں ہیں، دادی کے ساتھ رہتی ہوں، اچھی زندگی نہیں ہے میری، میرے یہ رشتے بھی نہیں آتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بغیر ماں کی لڑکی نہیں لینی، اس کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہوگا، لیکن میں ایسی نہیں ہوں۔ اس نے بھی بتایا کہ میں اپنے گھر کا چھوٹا بیٹا ہوں، میرے گھر میں کوئی عزت نہیں ہے، کوئی مجھے پیار نہیں کرتا، میرے ہونے یا نہ ہونے سے کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ ہم دونوں ہی ایک جیسے تھے، اس لیے ایک دوسرے کی محبت میں ڈوب گئے اور ہم نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میری دادی نے کیا ہی بولنا تھا، ان کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ کچھ کہہ سکیں۔ جب ہم دونوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا اور رضا نے اپنے گھر والوں سے بات کی تو اگلے دن میری دادی اس دنیا سے چلی گئی۔ اس وقت میرے دل پر ایسا صدمہ آیا جیسے سب کچھ ختم ہو گیا۔ گھر کا ہر کونا سنسان لگ رہا تھا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا تھا۔ اس کے گھر والوں نے ساتھ انکار کر دیا کہ بھوکے ننگوں میں شادی نہیں کرتے، تیرا ویسے تو کوئی کام ہے نہیں، بس تیری شکل اچھی ہے، اس لیے کسی امیر گھر سے لڑکی لے کر آئیں گے تاکہ وہ اچھا سا جہیز بھی لے کر آئے اور تجھے کوئی نوکری بھی لگوا دے۔ انہوں نے رضا کے لیے پہلے سے ایک ایسا رشتہ ڈھونڈ رکھا تھا جس کا لڑکی کا باپ بہت زیادہ امیر تھا، اور اس نے کہا تھا کہ بہت سارا سامان جہیز میں دے گا، بنگلہ دے گا اور لڑکے کو کاروبار بھی بنا کر دے گا۔ لیکن رضا کا دل میرے ساتھ تھا، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس کے گھر والوں نے بہت واویلا کیا اور اسے میرے پاس بھیجا تاکہ وہ مجھے یہ کہہ سکے کہ اب اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا۔ جب وہ میرے پاس آیا تو اس کے چہرے پر بے بسی تھی اور آنکھوں میں دکھ تھا۔ وہ کچھ کہنے آیا تھا لیکن جب اس نے میری حالت دیکھی تو وہ وہیں رک گیا۔ اسے پتا چلا کہ میری دادی اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی اور میرے پاس کوئی سہارا نہیں تھا۔ وہ مجھے انکار کرنے آیا تھا لیکن میری حالت دیکھ کر اس کا دل بدل گیا۔ وہ مجھے خاموشی سے دیکھتا رہا اور پھر مجھے اپنے ساتھ مسجد لے گیا۔ وہاں اس نے اپنے دوستوں کو گواہ بنایا۔ سب کی موجودگی میں سادگی کے ساتھ ہمارا نکاح ہو گیا۔ اس لمحے میرے دل میں عجیب سا سکون بھی تھا اور خوف بھی کہ آگے کیا ہوگا۔ نکاح کے بعد ہم نے اس کے گھر جانا تھا تاکہ اس کے گھر والوں کو یہ بتایا جا سکے کہ ہم دونوں نکاح کر چکے ہیں۔ رضا کے گھر والے یہ سوچ کر بیٹھے تھے کہ وہ بس میری جیسی مصیبت سے جان چھڑا کر آئے گا اور اس کے بعد وہ رضا کی شادی کسی امیر گھر میں کر دیں گے۔ جب انہیں یہ پتا چلا کہ رضا نکاح کر کے آ گیا ہے تو پورے گھر میں شور مچ گیا، ہر طرف واویلا تھا۔ رضا کے والد صاحب غصے میں آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے رضا پر ہاتھ بھی اٹھایا اور چیخ کر کہا کہ نکل جاؤ اس گھر سے، دفع ہو جاؤ، تم لوگوں کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ رضا نے خاموشی اختیار نہیں کی، وہ وہاں سے نہیں گیا بلکہ مجھے ساتھ لے کر گھر کی تیسری منزل پر آ گیا۔ میں نے گھبرا کر کہا کہ تمہارے گھر والوں نے تو ہمیں گھر سے نکال دیا ہے، جب انہیں پتا چلے گا کہ ہم یہاں رہ رہے ہیں تو وہ ہمیں دوبارہ نکال دیں گے۔ رضا نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور کہا کہ نہیں، ابھی غصے میں ہے، صبح میں جا کر ان سے معافی مانگ لوں گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ جگہ بہت پرانی اور ویران تھی۔ تیسری منزل پر ایک حصہ ایسا تھا جہاں صرف پرانا کوڑا کرکٹ اور بیکار سامان رکھا ہوتا تھا۔ وہیں ایک کمرہ بنا ہوا تھا جس میں ایک پرانی شیلف تھی جسے مشکل سے کچن کہا جا سکتا تھا۔ ایک چھوٹا سا باتھ روم تھا جو پرانا ہونے کے باوجود چل رہا تھا۔ کمرے میں بکھرا ہوا پرانا سامان تھا اور ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پڑی تھی۔ اسی ٹوٹی ہوئی چارپائی پر رضا لیٹ گیا اور میں اس کے کندھے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ آج ہماری شادی کی رات تھی لیکن خوشی کے بجائے آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں خاموشی سے رو رہی تھی اور دل میں خوف تھا کہ آگے کیا ہوگا۔ رضا نے میرا سر اپنے کندھے پر محسوس کیا
तो आहिस्ता से बोला कि रो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब कुछ ठीक कर दूंगा। उसकी आवाज में एक अजीब सा सुकून था जो मेरे दिल को थोड़ा सा सहारा दे रहा था। रात काफी गहरी हो चुकी थी। कमरे में खामोशी थी। सिर्फ कभी कभी पुरानी खिड़की से हवा की हल्की सी आवाज आती थी। मैं उसके कंधे से लिपटी हुई थी और अपने दिल का बोझ हल्का कर रही थी। मैंने धीमी आवाज में कहा कि शायद मैं तुम्हारे लिए मनहूस साबित हो रही हूँ। मेरे आने से तुम अपने घर वालों से भी दूर हो गए और अब ये जिंदगी भी कितनी मुश्किल हो गई है। रजा ने फौरन मेरा हाथ पकड़ लिया और सख्त लहजे में कहा कि ये बात कभी अपने दिल में भी मत लाना। तुम मनहूस नहीं हो, तुम मेरी मोहब्बत हो, मेरी जिंदगी हो। अगर आज मैं तुम्हारे साथ हूँ तो ये मेरी खुशकिस्मती है। तुमने मुझे वो जगह दी है जहां मैं खुद को आम महसूस करता हूँ। मैंने आंखों में आंसू लिए, उसकी तरफ देखा और कहा कि लेकिन तुम सब कुछ छोड़कर मेरे साथ आ गए हो। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकी। और रजा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा कि तुमने मुझे सब कुछ दिया है। तुमने मुझे मेरी अपनी जिंदगी दी है। तुम मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत हो। उसकी बातें सुनकर मेरे दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो गया, लेकिन आंखों के आंसू फिर भी नहीं रुके। सुबह सवेरे रजा खामोशी से उठा और तीसरी मंजिल की छोटी सी सीढ़ी से नीचे उतर गया। कुछ देर बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में एक शॉपर था। उसने बताया कि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वो मेरे लिए नाश्ता ले आया। शॉपर में 2 हलवा पूरी के पैकेट थे। हर पैकेट में 2-2 पूरी थी और ऊपर थोड़ा सा हलवा रखा हुआ था। साथ ही थोड़े से चने थे। उसने नरमी से कहा कि अभी मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा। नाश्ता कर लो। हम दोनों ने वो नाश्ता उसी शॉपर में बैठकर खाया। सादगी थी मगर उसमें एक अजीब सा अपनापन था। खाने के बाद रजा ने कहा कि मैं नीचे जा रहा हूँ। देखता हूँ शायद घर वालों का गुस्सा ठंडा हो गया है। मैं जाकर माफी मांग लेता हूँ। तुम यहीं आराम से बैठो। मैंने आहिस्ता से कहा कि ठीक है, लेकिन मेरे दिल में एक खौफ जो मुझे बार बार अंदर से हिला रहा था। थोड़ी देर बाद नीचे से अचानक लड़ाई झगड़े की तेज आवाजें आने लगी। आवाजें इतनी ऊंची थी कि तीसरी मंजिल तक साफ सुनाई दे रही थी। मैं घबराकर फौरन दरवाजे के पास जा खड़ी हुई और कान लगाकर सुनने लगी। नीचे घर का पूरा माहौल शोर से भरा हुआ था। रजा के वालिद साहब गुस्से में चीख रहे थे और उनकी आवाज बार बार गूंज रही थी कि सारी जिंदगी तुमने कंप्यूटर के सामने बैठकर जाया कर दी, कुछ नहीं किया, कोई नौकरी नहीं की, बस हर वक्त कंप्यूटर कंप्यूटर। हैकिंग सीख रहा हूँ, हैकर बनूंगा, और आखिर में ले आया एक लड़की। पता नहीं इसका बाप कौन है, माँ कौन है, किस तरह की लड़की है। सिर्फ शक्ल देखकर ले आया, ना तालीम ना कोई हैसियत। हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। उनके अल्फाज मेरे दिल पर तीर की तरह लग रहे थे। मैं खामोशी से दरवाजे के पास खड़ी सब कुछ सुनती रही। घर के अंदर और भी आवाजें थी। रजा के भाई भी बोल रहे थे और माहौल मुसलसल गर्म होता जा रहा था। बार बार बर्तनों की खनक और गुस्से में चलने की आवाजें आ रही थी। रजा के पहले से 2 भाभियां थी। एक डॉक्टर थी और दूसरी टीचर। उन दोनों के सामने मेरा वजूद एक सवाल बनकर खड़ा था। उन सब बातों में मेरी हैसियत पर बार बार सवाल उठाया जा रहा था। काफी देर तक ये शोर चलता रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता आवाजें कम होने लगी। कुछ देर बाद मुकम्मल खामोशी छा गई। वो खामोशी भी अजीब थी, जैसे तूफान के बाद का सन्नाटा हो। मैं कुछ लम्हे वहीं खड़ी रही, फिर आहिस्ता से वापस कमरे की तरफ आ गई। कमरे में आकर मैंने देखा तो हर तरफ बिखराव था। पुराना सामान, धूल, टूटी हुई चीजें सब वैसे ही पड़ी थी। मैंने बगैर कुछ सोचे झाड़ू उठाया और सफाई शुरू कर दी। मेरे अंदर उस वक्त खौफ भी था और एक अजीब सी बेबसी भी। मैंने पूरा कमरा साफ किया और फालतू सामान एक कोने में जमा कर दिया। एक और चारपाई मिली जो निस्बतन बेहतर हालत में थी। मैंने दोनों चारपाइयां साथ रखकर उन पर चादर बिछा दी ताकि एक बिस्तर बन जाए। कुछ पुराने बक्से भी मिले जिन्हें मैंने जोड़कर एक छोटा सा टेबल बना दिया। किचन के कोने में कुछ पुराने बर्तन भी रख दिए ताकि कम से कम इस्तेमाल के काबिल हो जाए। एक पुराना चूल्हा भी मिला जिसके साथ सिलेंडर लगा हुआ था। मैं अभी ये सब कर ही रही थी कि रजा वापस आ गया। उसने कमरे में कदम रखा तो रुक गए। उसकी नजर हर तरफ घूम गई। साफ किया हुआ कमरा, तरतीब से रखा हुआ सामान और छोटी छोटी चीजें, सब देखकर वो हैरान रह गया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो आहिस्ता से बोला,
تم نے تو اس کھنڈر کو گھر بنا دیا ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا کہ اور کچھ کرنے کو تھا بھی نہیں، اور آپ بھی 4 گھنٹے بعد آئے ہیں، اس لیے میں نے یہ سب کر لیا۔ وہ میرے قریب آ گیا اور پوچھنے لگا، کیا ہوا؟ کیا وہ لوگ مان گئے ہیں؟ میں نے سر جھکا کر کہا کہ نہیں۔ رضا نے گہری سانس لی اور پھر نرمی سے بولا کہ نہیں مانیں گے، لیکن مان جائیں گے، تم فکر نہیں کرو۔ پھر وہ کچھ سوچ کر بولا، میں ایک کام کرتا ہوں، اس سلنڈر میں گیس بھروا کر لے آتا ہوں اور دودھ پتی کا سامان بھی لے آتا ہوں۔ چائے تو بن ہی جائے گی، باقی روٹی سالن ہم بازار سے لے لیا کریں گے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور پریشانی سے کہا، رضا یہ سب کیسے ہوگا؟ ہماری زندگی ابھی شروع ہوئی ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر میرے ماں باپ ہوتے تو شاید کچھ مدد کر دیتے۔ میرے پاس بھی گھر کا کچھ سامان تھا، لیکن وہ 4 مہینے سے کرایہ نہ دینے کی وجہ سے مکان مالک لے گیا ہوگا۔ میری آواز بھاری ہو گئی تھی اور آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ رضا نے فوراً میرے قریب آ کر میرے دونوں ہاتھوں سے میرا چہرہ تھام لیا، جیسے کسی پھول کو احتیاط سے پکڑا جاتا ہے۔ اس کی انگلیاں میرے چہرے پر نرمی سے ٹکی ہوئی تھیں اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا یقین تھا۔ وہ آہستہ مگر مضبوط آواز میں بولا کہ سامان سے کیا ہوتا ہے؟ تم ہی میرا گھر ہو، تم ہی میرا سکون ہو، تم ہی میرا سب کچھ ہو۔ تم فکر نہ کرو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا، بس مجھ پر بھروسہ رکھو۔ دنیا کی باتیں مت سنو، صرف میری آواز سنو۔ پھر اس نے مجھے اپنے قریب کھینچ کر گلے لگا لیا۔ اس کے سینے سے لگ کر میرے اندر کا سارا خوف جیسے کچھ دیر کے لیے تھم گیا۔ مجھے لگا جیسے واقعی کوئی دیوار ہے جو مجھے ہر تکلیف سے بچا رہی ہے۔ ہم دونوں کچھ دیر اسی طرح خاموش کھڑے رہے۔ پھر جب ہم الگ ہوئے تو وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا کہ چھوڑو ان سب باتوں کو۔ جن لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ بھی زندگی گزار لیتے ہیں، ہمارے پاس تو پھر بھی کچھ ہے، ہم کچھ نہ کچھ کر لیں گے۔ رضا واقعی دوپہر کا کھانا باہر سے لے آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا جس میں سادہ سا کھانا تھا، ساتھ ہی وہ دودھ پتی چینی بھی لے آیا تھا اور سلنڈر میں 2 کلو گیس بھی بھروا کر لے آیا تھا۔ ماچس بھی اس نے ساتھ رکھ لی تھی۔ اس کے آتے ہی کمرے میں ایک ہلکی سی زندگی آ گئی تھی، جیسے کچھ دیر کے لیے غربت کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ ہم دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ سادگی تھی لیکن اس میں ایک ساتھ ہونے کا احساس تھا۔ پھر اس نے چائے بنائی، پرانا سا چولہا جلایا اور دھیرے دھیرے چائے کی خوشبو کمرے میں پھیل گئی۔ ہم دونوں چائے کے کپ ہاتھ میں لیے بیٹھ گئے۔ چائے پیتے ہوئے رضا نے آہستہ سے کہا کہ جب چائے مل جائے نا تو پھر دل کو سکون آ جاتا ہے۔ پھر وہ تھوڑا سا مسکرایا اور بولا کہ میں اپنا لیپ ٹاپ اور فون اٹھا کر لاتا ہوں، مجھے کچھ کام کرنا ہے۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ کیا کرتے رہتے ہو؟ اس نے اعتماد سے جواب دیا کہ ایک بہت بڑے پروجیکٹ پر کام کر رہا ہوں، اگر کسی کو پسند آ گیا نا تو وارے نیارے ہو جائیں گے، لیکن تم فکر نہ کرو، میں ہوں نا، سب سنبھال لوں گی۔ اس کے الفاظ میں ایک امید تھی جس پر وہ خود بھی یقین کرتا تھا، اور مجھے بھی کچھ دیر کے لیے یقین ہونے لگا تھا۔ اسی طرح دن گزرنے لگے، زندگی سادہ ہو گئی تھی۔ ہم اکثر باہر سے روٹی سالن لے کر آتے اور اسی پر گزارا کرتے، اور رضا کبھی کبھار پیسے لے آتا تھا جن کے بارے میں وہ زیادہ نہیں بناتا تھا، شاید وہ اپنے دوستوں سے لے لیتا تھا یا کسی اور طریقے سے انتظام کرتا تھا، لیکن کسی نہ کسی طرح سارا نظام چل رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا مگر ایک دن ایسا آیا جب حالات بالکل بدل گئے۔ رضا کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں بچا تھا، گھر میں خاموشی تھی اور میرے دل میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا تھا۔ اسی وقت میری نظر اپنے کانوں کی سونے کی بالیوں پر گئی جو میری دادی نے محبت سے میرے لیے بنوائی تھی۔ میں کچھ دیر انہیں دیکھتی رہی، پھر ہمت کر کے رضا سے کہا کہ ہم ان کو بیچ دیتے ہیں، کچھ دن آسانی سے گزر جائیں گے۔ رضا نے فوراً سختی سے سر ہلایا اور کہا کہ نہیں، میں تمہاری کوئی چیز نہیں بیچنے دوں گا۔ اس کی آواز میں ایک ضد تھی اور محبت بھی۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور رضا کی چھوٹی بہن اندر آئی، اس کے ہاتھ میں چاول اور پانی کا جگ۔ اس کی عمر 12-13 سال کے قریب ہوگی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آئی اور نرم آواز میں بولی کہ بھائی، بھابھی، کھانا کھا لیں۔ اس کے الفاظ سن کر کمرہ جیسے تھوڑا سا روشن ہو گیا۔ رضا نے اپنی بہن کو دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ دیکھا، میری بہن کو میرا خیال آ گیا ہے، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم تینوں نے مل کر وہ سادہ سا کھانا کھایا، لیکن میرے دل کے اندر
اب بھی بے چینی تھی۔ میں بار بار سوچ رہی تھی کہ یہ سب کب تک چلے گا، ہم کیسے زندہ رہیں گے اور یہ دن کیسے گزریں گے۔ وقت اسی طرح گزرنے لگا۔ کہتے ہیں کہ وقت سے بڑا کوئی مرہم نہیں ہوتا ہے۔ دن آہستہ آہستہ اپنے معمول پر چلنے لگے تھے، لیکن ہمارے رشتوں میں ایک عجیب سی دوری اور حقیقت بھی صاف نظر آنے لگی تھی۔ وہ گھر جہاں میں بہو بن کر آئی تھی، وہاں میرا مقام اب بھی مکمل طور پر قبول نہیں کیا گیا تھا۔ مجھے کبھی کبھی اوپر بلا لیا جاتا تھا اور کبھی نیچے سے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے آواز دے دی جاتی تھی۔ ایک دن میری ساس نے میری چھوٹی نند کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ نیچے دعوت ہو رہی ہے، کسی کی تم آ کر تھوڑی مدد کر دو گی؟ مجھے یہ سن کر بہت اچھا لگا۔ میں نے فوراً ہاں کہہ دی اور دل میں سوچا کہ شاید اب حالات بدل رہے ہیں، شاید مجھے بھی اپنا سمجھا جا رہا ہے۔ میں فوراً نیچے چلی گئی۔ گھر میں کافی رش تھا اور مہمانوں کے آنے کی تیاری چل رہی تھی۔ شروع میں مجھے لگا کہ شاید واقعی مجھے کسی اہم کام کے لیے بلایا گیا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ مجھے احساس ہوا کہ مجھے صرف برتن دھونے اور صفائی کے لیے بلایا گیا تھا۔ پھر بھی میں نے کوئی شکایت نہیں کی۔ میں نے خوشی خوشی سارے کام کیے، برتن دھوئے، صفائی کی اور کچن کو سنبھالا۔ دل میں ایک عجیب سا احساس تھا کہ کم از کم مجھے کام کے قابل تو سمجھا گیا۔ کام کے بعد مجھے کھانا بھی دے دیا گیا۔ میں نے خاموشی سے کھانا کھایا اور کچھ نہیں کہا۔ جانے سے پہلے میری ساس نے مجھے کچھ بیڈ شیٹ اور تکیے دیے اور کہا کہ یہ اوپر لے جاؤ، تمہارے کام آئیں گے۔ میں خوشی خوشی وہ سامان لے کر اوپر آ گئی، جیسے مجھے کوئی بہت بڑی چیز مل گئی۔ جب رضا واپس آئے تو میں نے اسے سب کچھ بتایا۔ میں نے بتایا کہ مجھے نیچے بلایا گیا تھا، میں نے کام کیا اور مجھے کھانا بھی دیا گیا، اور ساتھ میں یہ بیڈ شیٹس اور تکیے بھی ملے ہیں۔ رضا نے میری طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی۔ اس نے کہا کہ وہ تمہیں نوکرانی بنا رہے تھے، انہوں نے تمہیں بہو نہیں سمجھا۔ میں نے فوراً جواب دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، پہلی دفعہ بلایا تھا، ورنہ وہ مجھے کہاں بلاتے ہیں۔ میں نے تو صرف مدد کی ہے، اور دیکھو انہوں نے مجھے سامان بھی دیا ہے، کھانا بھی دیا ہے۔ رضا نے آہستہ سے سر ہلایا، لیکن اس کی آنکھوں میں اطمینان نہیں تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر خاموش رہا۔ وقت اسی طرح آگے بڑھتا رہا۔ سال گزرتے گئے، لیکن ہمارے اور اس گھر والوں کے درمیان رشتہ کبھی مکمل نہیں بن سکا۔ کبھی کبھی ضرورت پڑتی تو مجھے بلا لیا جاتا اور کبھی رضا سے کام نکلوا لیا جاتا، لیکن عزت اور محبت دونوں چیزیں ہمارے حصے میں کم ہی آئیں۔ ہم اس گھر کا حصہ ہوتے ہوئے بھی اس گھر کے اپنے نہیں تھے۔ ہر بار یہی احساس دل کے اندر بیٹھ جاتا کہ ہم صرف ضرورت کے وقت یاد کیے جاتے ہیں اور باقی وقت ہم جیسے موجود ہی نہیں ہوتے۔ ایک دن رضا نے مجھے کہا کہ اسے کسی کام سے دوسرے شہر جانا ہے اور وہ 2 ہفتے کے بعد واپس آئے گا۔ میں یہ سن کر خاموش ہو گئی، لیکن میرے اندر ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا تھا، جیسے دل کو پہلے سے کسی بری خبر کا احساس ہو گیا ہو۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ 2 ہفتے میں آپ کے بغیر کیسے گزاروں گی؟ رضا نے میرے قریب آ کر نرمی سے کہا کہ دیکھو، بہت ضروری کام ہے، اگر یہ کام ہو گیا تو ہماری زندگی بدل جائے گی۔ اس کی آواز میں یقین تھا اور اس کے چہرے پر ایک ضد بھی تھی جو وہ اکثر اپنے خوابوں کے بارے میں رکھتا تھا۔ میں رضا کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن میں نے کچھ نہیں کہا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ اگر وہ جا رہا ہے تو ضروری ہوگا، ورنہ وہ مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جاتا۔ اس نے جاتے وقت مجھے 5,000 روپے دیے اور کہا کہ اس میں گزارا کر لینا، میں 2 ہفتے کے بعد آ جاؤں گا۔ میں نے پیسے ہاتھ میں لیے اور آہستہ سے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن دل میں ایک خالی پن سا بھر گیا تھا، جیسے کوئی چیز ٹوٹ گئی ہو۔ میں اسے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ کہاں جا رہا ہے، کس شہر جا رہا ہے، لیکن اس نے کچھ نہیں بتایا، بس یہی کہا کہ دوسرے شہر جا رہا ہوں۔ اس کی خاموشی مجھے اور زیادہ پریشان کر رہی تھی، مگر میں کچھ نہ بول سکی۔ جانے کے وقت وہ جلدی میں تھا۔ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا اور پھر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میں اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی اور دل ہی دل میں بار بار سوچتی رہی کہ یہ 2 ہفتے کیسے گزریں گے۔ وہ چلا گیا تو گھر میں ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا تھا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر تھی، لیکن جیسے زندگی رک گئی۔ میرے دل کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، لیکن میں نے خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کی۔ اس نے جاتے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی کو بھی کہا تھا کہ
اوپر بھابھی رہتی ہیں، ان کا خیال رکھنا۔ اس کا چھوٹا بھائی جو مجھ سے بڑا تھا سرسری انداز میں بولا کہ ہاں ٹھیک ہے، کر لیں گے خیال۔ وہ لوگ عام طور پر جیٹھ یا تایا ابو جیسے الفاظ استعمال نہیں کرتے تھے۔ سب رشتے سادہ لفظوں میں تھے، جیسے دیور اور چاچو، اور پھر رضا چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں دیر تک دروازے کی طرف دیکھتی رہی، جیسے امید ہو کہ وہ واپس پلٹ آئے گا۔ رضا کے جاتے ہی ان لوگوں کے لیے میں ایسی ہو گئی تھی جیسے میں اس گھر میں موجود ہی نہ ہوں۔ رضا کے ہوتے ہوئے پھر بھی کبھی کبھار کوئی پوچھ لیتا تھا، لیکن اب تو جیسے میرا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ دودھ لینے بھی میں خود ہی باہر جا رہی تھی۔ مجھے پہلے کبھی معاشرے سے ڈر نہیں لگا تھا، لیکن جب سے رضا کے ساتھ رہنا شروع کیا تھا تب سے وہی میری پوری دنیا بن گیا تھا۔ اب اکیلے باہر جانا بھی عجیب لگتا تھا، جیسے میرا سہارا ساتھ نہ ہو۔ رضا نے جاتے وقت کہا تھا کہ وہ 2 ہفتے کے بعد واپس آ جائے گا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے فون کر کے بتایا تھا کہ وہ خیریت سے پہنچ گیا ہے۔ اس کی آواز سن کر میرے دل کو سکون ملا تھا، لیکن اس کے بعد اس کا کوئی فون نہیں آیا۔ 2 ہفتے گزر گئے۔ میں ہر وقت دروازے کی طرف دیکھتی رہتی، ہر آہٹ پر دل دھڑک اٹھتا کہ شاید رضا آ گیا ہوں۔ میں رات کو بھی جاگ جاگ کر فون دیکھتی رہتی، لیکن کوئی کال نہیں آتی تھی۔ پھر میں نے خود فون کیا، فون بند تھا۔ میرے دل میں عجیب سا خوف اترنے لگا، لیکن پھر میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید کام میں مصروف ہوگا۔ ویسے بھی اس نے وعدہ کیا تھا کہ پورے 2 ہفتے بعد واپس آئے گا، لیکن وہ نہیں آیا۔ 4 5 دن اور گزر گئے، میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر ایک دن میں نے اپنے دیور سے کہا کہ رضا نے آنا تھا، کافی دن اوپر ہو گئے ہیں، اس کا فون بھی بند ہے، ابھی تک آیا نہیں۔ اس نے بالکل بے پرواہی سے جواب دیا کہ آ جائے گا۔ اس کے انداز میں نہ فکر تھی نہ پریشانی، جیسے یہ کوئی عام بات ہو۔ اسی طرح مزید 10 دن گزر گئے۔ گھر میں کسی کو کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن میرے دن کیسے گزر رہے تھے یہ صرف میں جانتی تھی۔ ہر لمحہ میرے لیے عذاب بن گیا تھا۔ اب تو میرے پاس پیسے بھی ختم ہو گئے تھے۔ میں اوپر اس چھوٹے سے کمرے میں بیٹھی رہتی اور بار بار دروازے کی طرف دیکھتی رہتی۔ پھر ایک دن اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں جلدی سے باہر نکلی تو 2 آدمی کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھ میں رضا کا سوٹ اور اس کا فون تھا، لیکن رضا ان کے ساتھ نہیں تھا۔ میرے دل نے وہیں کانپنا شروع کر دیا۔ ان میں سے ایک آدمی نے دھیمی آواز میں کہا کہ جس جگہ رضا کام کر رہا تھا وہاں پورے آفس کی چھت گر گئی، کچھ بھی نہیں بچا۔ میت اس قابل نہیں تھی کہ ساتھ لائی جا سکے۔ ہم صرف یہ قمیص اور فون لے آئے ہیں، آپ ان کی بیوہ کو دے دیں۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرے کانوں نے غلط سنا ہو۔ میری سانس رکنے لگی، دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ پھر اچانک میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور میں وہیں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اسی گھر میں تھی۔ میرا سر بھاری ہو رہا تھا اور آنکھیں جل رہی تھیں، لیکن ہوش میں آتے ہی جو آوازیں میرے کانوں میں پڑیں وہ میرے زخموں پر نمک کی طرح تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ تم اس کو کھا گئی ہو، کوئی بول رہا تھا کہ تمہاری نحوست کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ وہ لوگ خود بھی دکھی تھے کیونکہ رضا ان کا اپنا تھا، لیکن میرے دل پر جو قیامت ٹوٹی تھی اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ میری دنیا ختم ہو چکی تھی۔ وہ شخص جو میرا گھر تھا، میری زندگی تھا، میری ہر دعا تھا، وہ اچانک مجھ سے چھن گیا تھا۔ میں اندر سے بالکل خالی ہو چکی تھی، جیسے میرے جسم میں اب صرف سانس باقی رہ گئی ہو۔ ایسی موت بھی ملتی ہے کیا کہ میت تک دیکھنا نصیب نہ ہو؟ میں آج بھی سوچتی ہوں کہ آخر اس وقت مجھ پر کیا گزری ہوگی۔ شاید اگر انسان کے دل کے ٹکڑے ہونے کی آواز آتی تو پوری دنیا سن لیتی۔ میرے پاس رضا کی صرف ایک قمیض رہ گئی تھی اور اس کا فون۔ میں نے اس فون کو نہ جانے کتنی بار کھولا۔ ہر بار یہی امید ہوتی کہ شاید کوئی آخری پیغام ہو، شاید کوئی وائس نوٹ ہو، شاید اس نے میرے لیے کچھ چھوڑا ہو، لیکن اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ صرف میری تصویریں تھیں، ہماری پرانی تصویریں، ہماری ہنسی ہوئی باتیں، وہ دن جب ہم گھنٹوں فون پر بات کرتے تھے اور مستقبل کے خواب دیکھتے تھے۔ میں راتوں کو جاگ جا کر وہ تصویریں دیکھتی رہتی، کبھی اس کی تصویر کو ہاتھ لگاتی، کبھی فون کو سینے سے لگا کر روتی رہتی۔ ایسا لگتا تھا جیسے میری پوری زندگی اسی چھوٹے سے فون میں بند ہو گئی ہے۔ پتہ نہیں کتنے دن اسی غم میں گزر گئے۔ مجھے دن اور رات کا فرق محسوس ہونا بند ہو گیا تھا۔
نہ بھوک لگتی تھی، نہ نیند آتی تھی۔ کبھی کبھی لگتا تھا کہ جیسے میں ابھی دروازہ کھولوں گی اور رضا سامنے کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ دیکھو میں واپس آ گیا ہوں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ایک دن نیچے سے میری ساس کی اونچی آواز آئی۔ وہ غصے سے کہہ رہی تھی کہ اب اس ماں رانی سے کہو اگر اس گھر میں رہنا ہے تو ہاتھ پیر ہلانے پڑیں گے، ورنہ یہاں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چلی جائے یہاں سے۔ میں خاموشی سے یہ سب سنتی رہی۔ میرے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، میرا اپنا کوئی نہیں تھا۔ اگر وہ لوگ مجھے اس گھر سے نکال دیتے تو شاید میں سڑک پر آ جاتی۔ میں آہستہ آہستہ نیچے گئی۔ کچن میں برتنوں کے انبار لگے ہوئے تھے، کپڑوں کے ڈھیر ایک طرف پڑے تھے، فرش پر پانی پھیلا ہوا تھا اور ہر طرف بکھراؤ تھا۔ میری ساس نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ اگر 2 وقت کی روٹی کھانی ہے تو کام کرو۔ میں نے خاموشی سے کام شروع کر دیا۔ اس دن کے بعد جیسے میری زندگی ایک نئی روٹین بن گئی تھی۔ صبح آنکھ کھلتے ہی کام شروع ہو جاتا، برتن دھونا، کپڑے دھونا، صفائی کرنا، کھانا بنانا، ہر چیز میرے ذمہ آ گئی۔ میں پورا دن کام کرتی رہتی اور بدلے میں صرف 2 وقت کی روٹی ملتی۔ لیکن میں یہ سب کس کے لیے کر رہی تھی؟ کیوں زندہ تھی؟ یہ سوال میں خود سے روز پوچھتی تھی۔ کئی بار دل کرتا تھا کہ اپنی زندگی ختم کر لوں، سب درد ختم ہو جائے، لیکن پھر ایک دن مجھے پتا چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ وہ خبر سن کر میں دیر تک خاموش بیٹھی رہی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، لیکن اس بار ان آنسوں میں صرف غم نہیں تھا، وہ رضا کی آخری نشانی تھی، ہماری محبت کی آخری نشانی۔ میں نے ہمت کر کے اپنی ساس کو یہ بات بتائی۔ انہوں نے کوئی خاص خوشی ظاہر نہیں کی، ان کے چہرے پر نہ مسکراہٹ تھی نہ پیار، بس ایک سرد سا رد عمل تھا جسے انہیں کوئی فرق ہی نہ پڑا۔ اس کے باوجود مجھ پر کام پہلے کی طرح ہی ڈالا جاتا رہا۔ ایک دن وہ مجھے کہنے لگی کہ اب کھانا اوپر لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، نیچے ہی بیٹھ جایا کرو اور نیچے کھایا کرو۔ خاموشی سے نیچے آ کر کچن میں بیٹھ گئی تاکہ وہیں کھانا کھا لوں، لیکن وہ فوراً بولی کہ نہیں، ادھر نہیں، سائڈ پر بیٹھو۔ وہ سائڈ ایسی جگہ تھی جہاں ان کے جوتے پڑے تھے، فرش ٹھنڈا تھا اور وہاں عجیب سی بدبو تھی۔ مجھے وہیں زمین پر بٹھا کر کھانا دیا گیا۔ میری ساس دوسری عورتوں سے کہہ رہی تھی کہ اس کو اس کی اوقات میں رکھیں گے تو یہ صحیح رہے گی، ورنہ سر پر چڑھ جائیں گے۔ ان کے ہر لفظ کے ساتھ میرا دل ٹوٹتا جا رہا تھا۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی تو مجھ پر ہاتھ بھی اٹھایا جاتا، کبھی بازو پکڑ کر جھٹکا دیتے، کبھی دھکا دے دیتے۔ کسی کو یہ خیال نہیں آتا تھا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ پورا دن کام کرتے کرتے میری کمر میں درد شروع ہو جاتا، ہاتھ سوج جاتے، پاؤں کانپتے رہتے، اور رات کو جب میں اوپر اپنے کمرے میں جاتی تو وہی پرانی چارپائی میرا انتظار کر رہی ہوتی۔ میں اس پر لیٹ کر چھت کو دیکھتی رہتی اور خاموشی سے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ لیتی، بس یہی سوچتی رہتی کہ اب مجھے جینا ہوگا، کیونکہ میرے اندر رضا کی آخری نشانی سانس لے رہی تھی۔ ایک دن مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں کپڑوں کو استری کر رہی تھی، پورا دن کام کرتے کرتے جسم پہلے ہی ٹوٹ رہا تھا، آنکھوں میں نیند تھی اور سر بھاری ہو رہا تھا۔ اسی تھکن میں میرے دیور کی شرٹ جل گئی، جلنے کا نشان سامنے سے صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ جلدی جلدی تیار ہو کر آیا اور جیسے اس کی نظر شرٹ پر پڑی، اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ زور سے چلایا کہ تم سے یہ کام بھی ٹھیک سے نہیں ہوتا۔ میں گھبرا گئی اور فوراً معافی مانگنے لگی، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی۔ وہ کسی ضروری میٹنگ کے لیے جا رہا تھا اور اسے وہی شرٹ پہننی تھی۔ غصے میں اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا۔ میں حیران رہ گئی، میرے ذہن میں یہی بات گونج رہی تھی کہ اسے ذرا خیال نہیں آیا کہ میں اس کی بھابھی ہوں، میں اس گھر کی بہو ہوں، میری کیا حالت ہے، میں ماں بننے والی ہوں۔ میری ساس تو کبھی کبھار مجھے 2 4 تھپڑ مار دیتی تھی، لیکن اس دن میرے دیور نے بھی کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اس کی ہر مار میرے جسم سے زیادہ میرے دل پر لگ رہی تھی۔ میری ساس بھی شور سن کر آ گئی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی چلانے لگیں کہ نکل جاؤ اس گھر سے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں تمہاری، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس لمحے میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ میں خاموشی سے اوپر اپنے کمرے میں آ گئی، وہی پرانا سا کمرہ جہاں کبھی میں اور رضا ساتھ بیٹھ کر خواب دیکھا کرتے تھے۔ اب وہی کمرہ میرے لیے اجنبی لگ رہا تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنا تھوڑا بہت سامان باندھنا شروع کر دیا۔ کچھ کپڑے ایک تھیلے میں رکھے، پرانی چادریں سمیٹی، برتنوں میں سے اپنی ضرورت کی چیزیں الگ کی۔
دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اب یہاں نہیں رہنا، کہیں بھی چلی جاؤں گی، کچھ بھی کر لوں گی، لیکن اب اس گھر میں واپس نہیں جاؤں گی۔ سامان باندھتے ہوئے میری نظر رضا کی اس قمیض پر پڑی جو اس کی آخری نشانی تھی۔ میں نے وہ قمیض اٹھائی اور اپنے سینے سے لگا کر رونے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے رضا میرے سامنے کھڑا ہو اور میں اس سے لپٹ کر اپنے سارے دکھ سنا رہی ہوں۔ اسی دوران اچانک مجھے قمیض کی جیب میں کچھ محسوس ہوا۔ میں نے چونک کر جیب میں ہاتھ ڈالا، اندر 2 چابیاں تھیں، الگ الگ، اور ایک کارڈ تھا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے جلدی سے کارڈ سیدھا کیا، اس پر کسی دوسرے شہر کا پتہ لکھا ہوا تھا۔ میں حیران رہ گئی۔ میرے ذہن میں ایک ساتھ ہزاروں سوال آنے لگے۔ یہ پتہ کس جگہ کا تھا؟ یہ چابیاں کس چیز کی تھی؟ رضا نے یہ سب جیب میں کیوں رکھا ہوا تھا؟ اس نے مجھے کبھی اس کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ میں کافی دیر تک وہ کارڈ ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اندھیرے جنگل میں کہیں دور امید کی ایک ہلکی سی روشنی دکھائی دی، لیکن وہ روشنی حقیقت تھی یا دھوکہ، یہ میں نہیں جانتی تھی۔ میں نے بار بار سوچا کہ شاید رضا جاتے جاتے مجھے کچھ بتانا چاہتا تھا، شاید وہ اس پتے پر خود جانا چاہتا تھا، شاید وہاں کوئی راز تھا، شاید کوئی ایسی چیز تھی جو میری زندگی بدل سکتی تھی، اور یہ بھی ممکن تھا کہ وہاں کچھ نہ ہو، شاید وہ کسی کام کی جگہ ہو، شاید چابیاں کسی موٹر سائیکل یا کسی چھوٹے سے کمرے کی ہوں، لیکن پھر بھی میرے دل نے کہا کہ مجھے وہاں جانا چاہیے، کیونکہ اب میرے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ میرے کانوں میں جو سونے کی بالیاں تھیں وہی آخری چیز تھی جو میرے پاس بچی ہوئی تھی۔ میں نے انہیں بیچ دیا۔ جب سنار نے وہ بالیاں ہاتھ میں لے کر تولی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بالیاں میری دادی کی آخری نشانی تھی، لیکن اب میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ ان پیسوں سے میں نے سفر کے لیے تھوڑا سا سامان لیا، ایک چھوٹا سا بیگ تیار کیا اور اس پتے کی طرف روانہ ہو گئی۔ سفر کے دوران میرا دل مسلسل دھڑک رہا تھا۔ بس کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے میں بار بار وہ کارڈ ہاتھ میں لے کر پڑھتی رہتی۔ ہر بار یہی لگتا جیسے اس پتے کے پیچھے کوئی راز چھپا ہوا ہے۔ میرے دل میں ہزاروں اندیشے تھے، خوف بھی تھا اور امید بھی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہاں پہنچ کر مجھے کیا ملنے والا ہے، لیکن اتنا ضرور محسوس ہو رہا تھا کہ میری زندگی اب کسی نئی موڑ میں بڑھ رہی ہے۔ میں اس پتے پر پہنچی تو شام ہونے والی تھی۔ آسمان پر ہلکی ہلکی سرخی پھیل رہی تھی اور میرے دل کی دھڑکن ہر قدم کے ساتھ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ میں بار بار اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا کارڈ دیکھتی اور پھر سامنے موجود گھر کو۔ وہ ایک 5 مرلے کا ڈبل سٹوری گھر تھا۔ باہر سے دیکھنے میں سادہ لیکن خوبصورت لگ رہا تھا۔ دیواروں پر ہلکا سا آف وائٹ رنگ تھا اور گیٹ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے پودے لگے ہوئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس گھر کو بہت محبت سے بنایا ہے۔ گھر پر تالا لگا ہوا تھا۔ میں کچھ لمحے گیٹ کے سامنے کھڑی رہی۔ میرے ہاتھ پسینے سے بھیگ رہے تھے۔ دل میں خوف بھی تھا اور تجسس بھی۔ پھر میں نے آہستہ سے وہ چابی نکالی جو رضا کی قمیض کی جیب سے ملی تھی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے چابی تالے میں ڈالی، جیسے ہی چابی گھمائی تو تالا فوراً کھل گیا۔ میری سانسیں وہیں رک گئیں۔ میں چند لمحے ساکت کھڑی رہی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ واقعی اسی گھر کی چابی تھی۔ میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھا۔ گھر کے اندر عجیب سی خاموشی تھی، لیکن وہ خوفناک خاموشی نہیں تھی، بلکہ ایسی خاموشی جیسے کوئی جگہ برسوں سے کسی اپنے کا انتظار کر رہی ہو۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک چھوٹا سا ڈرائنگ روم تھا۔ وہاں ایک صاف ستھرا صوفہ رکھا ہوا تھا، سامنے ٹی وی رکھا تھا اور اس کے نیچے چھوٹی سی ٹیبل تھی۔ ایک طرف فریج رکھا ہوا تھا۔ دیواروں پر ہلکے رنگ کے پردے لگے ہوئے تھے جو کھڑکی سے آنے والی ہوا میں ہلکے ہلکے ہل رہے تھے۔ میں آہستہ آہستہ گھر کے اندر چلنے لگی۔ فرش بالکل صاف تھا، کہیں دھول نہیں تھی۔ ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ یہ گھر بند پڑا تھا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر رکھی ہوئی تھی، جیسے کوئی آج ہی یہاں سے اٹھ کر گیا ہو۔ کچن میں گئی تو وہاں برتن ترتیب سے رکھے ہوئے تھے، چولہا بھی تھا، شیلف بھی مثالی تک موجود تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں ایک مکمل زندگی بسائی گئی ہو، لیکن پھر اچانک سب کچھ رک گیا ہو۔ ایک کمرے میں بیڈ پڑا تھا، اس پر صاف چادر بچھی ہوئی تھی، 7 تکیے رکھے تھے، الماری دیوار کے ساتھ کھڑی تھی اور کھڑکی کے قریب ہلکے رنگ کے پردے تھے جن سے شام کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ میں حیرت سے ہر چیز دیکھ رہی تھی۔
میرے ذہن میں مسلسل ایک ہی سوال گھوم رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے؟ یہ گھر کس کا ہے؟ رضا نے مجھے اس کے بارے میں کبھی کیوں نہیں بتایا؟ میں ابھی انہی سوچوں میں تھی کہ باہر سے کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ میں جلدی سے باہر نکلی تو ایک عورت دروازے کے قریب کھڑی تھی۔ اس کی عمر شاید 40 سال کے قریب تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی اور بولی کہ آپ آ گئی ہیں۔ میں حیران رہ گئی اور فوراً پوچھا کہ تم مجھے جانتی ہو؟ اس نے سکون سے جواب دیا کہ ہاں جانتی ہوں، آپ رضا صاحب کی بیوی ہیں نا؟ میرے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ ہاں، انہی کی بیوی ہوں، مطلب تھی۔ وہ فوراً بولی کہ اچھا ہوا آپ آ گئی ہیں۔ اس گھر کی ایک چابی میرے پاس تھی، میں ہی اس گھر کا خیال رکھ رہی تھی، اب یہ گھر آپ کا ہے۔ میں حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی اور پوچھا کہ لیکن یہ گھر میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ گھر اصل میں کس کا ہے؟ وہ ہلکا سا الجھی، پھر بولی کہ اصل میں کس کا ہے اس سے کیا مطلب؟ آپ کا ہی گھر ہے۔ مجھے تو بس یہ کہا گیا تھا کہ جب تک آپ نہ آ جائیں اس گھر کا خیال رکھنا ہے۔ اب آپ آ گئی ہیں تو آپ ہی رہیں یہاں۔ اس کی باتیں میرے ذہن کو اور الجھا رہی تھیں۔ پھر وہ بولی کہ میں قریب ہی رہتی ہوں، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا، اور اگر گھر کا کام کروانا ہو تو وہ بھی کر دوں گی۔ میں نے دھیرے سے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، بتا دوں گی۔ وہ چلی گئی اور میں دوبارہ گھر کے اندر آ گئی۔ اب پورا گھر اور بھی پراسرار لگنے لگا تھا، ہر چیز جیسے کوئی راز چھپا رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ اس کمرے میں گئی جہاں بیڈ اور الماری رکھی ہوئی تھی۔ کمرے میں ہلکی سی خوشبو تھی، شاید بند کمرے کی یا شاید کسی پرانی یاد کی۔ میری نظر بار بار الماری پر جا رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ اس الماری کے اندر کیا ہوگا۔ میں اس کے قریب گئی اور ہینڈل پکڑا، لیکن الماری لاک تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ پھر اچانک مجھے دوسری چابی یاد آئی۔ میں نے جلدی سے وہ چابی نکالی اور غور سے دیکھا۔ وہ واقعی الماری کی چابی جیسی لگ رہی تھی۔ میرے ہاتھ پھر کانپنے لگے۔ میں نے آہستہ سے چابی لاک میں ڈالی۔ چابی فوراً اندر چلی گئی۔ میں چند لمحے ساکت کھڑی رہی، سانسیں تیز ہو چکی تھیں۔ پھر میں نے دھیرے سے چابی گھمائی، چابی گھوم گئی اور میرا دل بھی جیسے ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اب اس الماری کے اندر کیا تھا یہ سوچ کر ہی میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ میں نے الماری کھولی تو میری جان ہی نکل گئی۔ الماری کے اندر کچھ کپڑے رکھے ہوئے تھے، کچھ فائلیں تھیں اور روزمرہ کے استعمال کا سامان بھی تھا، لیکن ان سب کے بالکل سامنے نوٹوں کی گڈیاں پڑی ہوئی تھیں، اتنی زیادہ کہ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے لاکھوں روپے ہوں۔ میں ساکت کھڑی رہ گئی، میرے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے، دل اتنی زور سے دھڑکا کہ مجھے اپنی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا جیسے میں خواب دیکھ رہی ہوں، وہی میں جو کچھ دن پہلے دوسروں کے جوتوں کے پاس بیٹھ کر کھانا کھاتی تھی، آج ایک ایسے گھر میں کھڑی تھی جہاں الماری میں نوٹوں کی گڈیاں رکھی تھی۔ میں ابھی انہی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک مجھے اپنے پیچھے سے کسی ہلچل کی آواز سنائی دی۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پلٹ کر دیکھا اور جو چہرہ میری آنکھوں کے سامنے تھا، میری چیخ بھی نہ نکل سکی۔ میرے قدم لڑکھڑا گئے اور میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ میں وہیں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک ہسپتال میں تھی۔ سفید دیواریں، دوائیوں کی خوشبو، مشینوں کی ہلکی ہلکی آوازیں۔ میرا سر بھاری تھا اور جسم میں بالکل جان نہیں تھی۔ میں نے آہستہ سے آنکھیں کھولی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اسی دوران کمرے کا دروازہ کھلا، ایک شخص اندر آیا۔ میں نے جیسے اسے دیکھا میری سانس رک گئی، میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، اور پھر اس نے دھیمی آواز میں کہا کہ تم ماں بننے والی ہو۔ میری آنکھوں سے فوراً آنسو بہنے لگے۔ میں کمزور تھی، جسم میں طاقت نہیں تھی، لیکن پھر بھی میں فوراً اٹھی۔ میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے، لیکن میں خود کو سنبھالتے ہوئے اس شخص تک پہنچی اور جا کر اس کے گلے لگ گئی۔ میں نے دونوں بازوؤں سے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا، جیسے ڈر ہو کہ اگر چھوڑ دیا تو وہ دوبارہ کہیں غائب ہوگا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ رضا تھا، میرا رضا۔ میں حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، ہاتھوں سے اس کو چھو کر یقین کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ واقعی میرے سامنے ہے۔
اگر یہ خواب تھا تو میں اس خواب سے کبھی جاگنا نہیں چاہتی تھی۔ میں بس اسی طرح اس کے گلے لگے رہنا چاہتی تھی۔ رضا نے بھی مجھے مضبوطی سے اپنے بازو میں بھر لیا۔ اس کے ہاتھ میرے سر پر تھے اور اس کی سانسیں تیز چل رہی تھیں۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ میں ہی ہوں تمہارا رضا، میں زندہ ہوں۔ میں روتے ہوئے بس اتنا کہہ پائی کہ لیکن وہ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ آپ، آگے الفاظ ہی میرے گلے میں اٹک گئے۔ رضا نے میرے آنسو صاف کیے اور آہستہ سے کہا کہ تم میرے ساتھ گھر چلو، میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا۔ وہ مجھے واپس اسی گھر میں لے آیا۔ راستے بھر میں اسے دیکھتی رہی۔ بار بار دل میں یہی خوف آتا تھا کہ کہیں یہ سب ختم نہ ہو جائے، کہیں میں آنکھ نہ کھول لوں اور دوبارہ وہی اندھیرا ہوں۔ راستے میں اس نے کھانا خریدا۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلایا۔ میں خاموش بیٹھی اسے دیکھتی رہی۔ ہر لمحہ مجھے یہی یقین دلا رہا تھا کہ وہ واقعی میرے سامنے موجود ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے اس نے پریشانی سے مجھے دیکھا اور کہا کہ تمہارا 5واں مہینہ چل رہا ہے، لیکن تم اتنی دبلی ہو گئی ہو کہ کوئی دیکھ کر بتا بھی نہیں سکتا کہ تم ماں بننے والی ہو۔ یہ تمہارا کیا حال ہو گیا ہے؟ اس کی آواز میں درد تھا۔ اب آہستہ آہستہ مجھے یقین آنے لگا تھا کہ یہ خواب نہیں، حقیقت ہے۔ رضا واقعی زندہ تھا۔ وہ میرے سامنے بیٹھا تھا، وہی رضا جس کے بغیر میں ہر روز مر رہی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور نرمی سے کہا کہ میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں، تم پریشان نہ ہو۔ میں بستر پر رضا کے کندھے پر سر رکھ کے اس کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے دونوں باہوں میں بھر رکھا تھا، جیسے وہ مجھے خود سے کبھی دور نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی اور باہر رات کی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ میں بار بار اس کے چہرے کو دیکھتی اور پھر اپنے دل کو یقین دلاتی کہ وہ واقعی میرے سامنے ہے۔ اس کی سانسیں میرے بالوں سے ٹکرا رہی تھیں اور میرے دل کو ایک عجیب سا سکون مل رہا تھا۔ رضا نے میرے ماتھے پر ہاتھ پھیرا اور آہستہ سے کہنا شروع کیا کہ میں کافی عرصے سے ایک بہت بڑا ہیکنگ پروگرام بنا رہا تھا۔ میں رات رات بھر جاگتا تھا اور اسی پر کام کرتا رہتا تھا۔ اسی دوران میری آن لائن کسی سے بات ہوئی۔ انہوں نے میرا کام دیکھا تو مجھے اس شہر میں بلایا، لیکن انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس کے بارے میں کسی کو بھی مت بتانا۔ اسی لیے میں نے تمہیں بھی کچھ نہیں بتایا۔ میں خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کی آواز میں وہی اعتماد تھا جو پہلے کبھی کبھی سنائی دیتا تھا جب وہ اپنے خوابوں کے بارے میں بات کرتا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ جب میں یہاں آیا تو مجھے پتا چلا کہ میرا پروگرام بہت بڑا ہے، ایسا پروگرام جو لاکھوں کروڑوں میں بک سکتا تھا۔ شروع میں مجھے خود یقین نہیں آیا۔ مجھے لگا شاید یہ لوگ مذاق کر رہے ہیں، لیکن پھر انہوں نے مجھے سب کچھ سمجھایا۔ مجھے بتایا کہ یہ پروگرام کتنی بڑی چیز ہے اور کتنے لوگ اسے خریدنا چاہتے ہیں۔ میں اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی اور اس کی ہر بات میرے دل کی دھڑکن بڑھا رہی تھی۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ جیسے یہ پروگرام استعمال میں آئے گا، لوگ سوال کریں گے کہ اسے کس نے بنایا ہے۔ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو میری جان کو خطرہ ہو سکتا تھا۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی پہچان ختم کرنا ہوگی۔ دنیا کو یہ یقین دلانا ہوگا کہ میں اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ میری آنکھوں میں دوبارہ آنسو بھر آئے۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا کہ تمہیں اندازہ ہے تمہارے بغیر مجھ پر کیا گزری؟ اس نے فوراً مجھے اور مضبوطی سے اپنے قریب کر لیا اور بولا کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تمہیں اتنی تکلیف ہوگی۔ میں نے سوچا تھا کہ جیسے ہی تم میری قمیض دیکھو گی اور اس میں چابیاں اور پتہ ملے گا تم فوراً یہاں پہنچ جاؤ گی۔ پھر وہ ہلکا سا مسکرایا اور بولا کہ اسی لیے میں نے سب کچھ ایسے رکھا تھا کہ اگر کسی اور کو بھی وہ چیزیں مل جائیں تو اسے کچھ سمجھ نہ آئے۔ اگر میں سیدھا لکھ دیتا کہ میں زندہ ہوں اور اس پتے پر آ جاؤ تو شاید بات پھیل جاتی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں فوراً نہیں آ سکی، مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ تمہارے گھر والوں نے مجھے نوکرانی بنا کر رکھا ہوا تھا، مجھ سے گھر کے سارے کام کرواتے تھے۔ تمہارے بھائی نے مجھ پر ہاتھ بھی اٹھایا۔ یہ سنتے ہی رضا کا چہرہ غصے سے بھر گیا۔ اس کی آنکھوں میں سختی آ گئی۔ اس نے فوراً میرا ہاتھ پکڑا اور بولا کہ اس نے تم پر ہاتھ اٹھایا۔ میں خاموش ہو گئی، لیکن میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ رضا نے غصے سے مٹھی بھینچ لی اور بولا کہ میں نے سوچا تھا کہ کچھ سال بعد میں اپنے گھر والوں کو بھی سچ بتا دوں گا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ ساری زندگی مجھے مردہ سمجھے، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ وہ اسی درد کے ساتھ زندہ رہیں تو بہتر ہے۔ میں فوراً اس کے قریب ہو گئی اور کہا کہ نہیں، ایسا مت کریں، آخر وہ آپ کے ماں باپ ہیں۔
غلط تھے لیکن دکھی بھی تھے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا کہ ٹھیک ہے، کسی دن انہیں بھی بتا دوں گا، لیکن ابھی نہیں۔ ابھی یہاں پر میرا نام رضا نہیں، یہاں سب مجھے احمد کے نام سے جانتے ہیں، اور تمہیں بھی اپنا نام بدلنا ہوگا۔ میں حیرت سے اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے میرے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور مسکراتے ہوئے کہا کہ یہ گھر ہمارا ہے، میں نے یہ گھر خریدا ہے، یہ سارا سامان بھی میں نے لیا ہے، الماری میں جو پیسے تھے وہ بھی ہمارے ہیں، اور ابھی بہت سے پیسے مختلف اکاؤنٹس میں موجود ہیں۔ ہم اب غریب نہیں رہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ میں اس کی باتیں سن رہی تھی لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہی رضا جو کبھی میرے ساتھ ٹوٹی ہوئی چارپائی پر سوتا تھا، آج میرے سامنے بیٹھا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ رضا نے میرے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ اب تمہیں کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، اب کوئی تمہیں جوتوں کے پاس بٹھا کر کھانا نہیں کھلائے گا، اب تمہیں کبھی بھوکا نہیں سونا پڑے گا، اب تم صرف آرام کرو گی اور خوش رہو گی۔ میں اس کی باتیں سن کر رونے لگی۔ اس نے فوراً میرے آنسو صاف کیے اور کہا کہ اب رونا نہیں ہے، ہماری زندگی بدل گئی ہے، اب ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ پھر اس نے میرے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور مسکراتے ہوئے بولا کہ اور سب سے اچھی خبر یہ ہے کہ تم ماں بننے والی ہو، مجھے اور کیا چاہیے؟ میں اس کے سینے سے لگ گئی، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں دوبارہ زندہ ہو گئی ہوں، جیسے کسی نے مجھے موت کے اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لا کھڑا کیا ہو۔ اس رات میں نے اس کی باہوں میں سر رکھ کر سکون سے نیند لی۔ کتنے مہینوں بعد مجھے ایسا لگا تھا کہ میں محفوظ ہوں۔ رات بھر میں کبھی اس کے ہاتھ کو چھوتی، کبھی اس کے چہرے کو دیکھتی، تاکہ دل کو یقین رہے کہ وہ واقعی میرے ساتھ ہے۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو سورج کی روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ رضا میرے قریب بیٹھا تھا، مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار محسوس کیا کہ شاید اب میرے دن بدل گئے ہیں۔ اس کے بعد ہماری زندگی واقعی بدل گئی۔ رضا نے آہستہ آہستہ مجھے ہر چیز سمجھائی۔ اس نے نئے کاغذات بنوائے، نئی شناخت دی۔ ہم نے اس شہر میں ایک نئی زندگی شروع کی۔ اب ہم کسی کے رحم و کرم پر نہیں تھے۔ ہمارے پاس اپنا گھر تھا، اپنی گاڑی تھی، اپنے پیسے تھے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ہمارے پاس ایک دوسرے کا ساتھ تھا۔ رضا مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا تھا۔ وہ ہر وقت میرا خیال رکھتا تھا، میری دوائیاں لاتا، میرے لیے کھانے بنواتا، رات کو جو میرے پاؤں دباتا اور بار بار یہی کہتا کہ اب تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ میں اکثر رات کو جاگ جاتی اور خاموشی سے اللہ کا شکر ادا کرتی۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ وہی میں جو کبھی لوگوں کے جوتوں کے پاس بیٹھی روتی تھی، آج یہ خوبصورت گھر میں سکون سے زندگی گزار رہی ہوں۔ وقت گزرتا گیا، پھر وہ دن آیا جب ہماری بیٹی اس دنیا میں آئی۔ جب میں نے پہلی بار اپنی بیٹی کو گود میں لیا تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ رضا میرے پاس کھڑا اسے دیکھ رہا تھا اور اس کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ اس نے مسکرا کر کہا کہ یہ ہماری محبت کی سب سے خوبصورت نشانی ہے۔ ہم نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ وہ بالکل اپنے باپ جیسی تھی، بڑی بڑی آنکھیں اور چہرے پر عجیب سا سکون۔ آج ہم دونوں اپنی بیٹی کے ساتھ بہت خوش ہیں۔ ہماری زندگی میں اب کسی چیز کی کمی نہیں ہے، نہ محبت کی، نہ سکون کی، نہ پیسوں کی۔ کبھی کبھی میں رات کو اپنی بیٹی کو سلاتے ہوئے پرانے دن یاد کرتی ہوں، وہ ٹوٹی ہوئی چارپائی، وہ بھوک، وہ ذلت، وہ آنسو۔ پھر رضا آ کر میرے پاس بیٹھ جاتا ہے اور میرا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، اور تب مجھے احساس ہوتا ہے کہ شاید زندگی واقعی ایک لمحے میں بدل سکتی ہے۔ آج بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے میرے رضا سے دوبارہ ملا دیا، کیونکہ اگر وہ مجھے دوبارہ نہ ملتا تو شاید میں زندہ ہوتے ہوئے بھی مر چکی ہوتی۔